نہ جگر پر نہ دیدے تر پر، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدے تر پر، کرم کریں تو نشانے قدم بھی پتھر پر، کرم کریں تو نشانے قدم بھی پتھر پر۔ اور حبیبی یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، حبیبی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلووں کی ایسی برسات ہوتی تھی، اللہ کے نبی کے رخ بدوحا پہ تجلیات ربانی کا ہر لمحہ ایسا ظہور ہوتا تھا کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی، حضرت علی شیر خدا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ واقعہ پورا حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام کا نورانی مجمع ہے، سرکار فرماتے ہیں میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی دعا کی برکت سے میری امت کے اتنے افراد بخشے جائیں گے جتنا قبیلہ خزرج اور بنو قریظہ، یہ مکے میں دو قبیلے تھے، جتنے بھیڑ بکری کی تعداد اور ان کے جسموں پہ بال کی جتنی تعداد ان بالوں کے برابر میری امت بخشی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، وہ خوش نصیب کون ہے جس کی دعا کی برکت سے وہ صاحب کمال ہوگا، وہ پیغمبر اسلام کا بڑا محبوب نظر ہوگا، کہ سرکار فرما رہے ہیں میری امت کے گنہگار اتنے بخشے جائیں گے۔ بہرحال صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں، کیا آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں؟ کہا کبھی نہیں آئے۔ آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اس وقت بقید حیات ہیں؟ کہا ہاں باحیات ہیں۔ بولے یا رسول اللہ جب باحیات ہے ایک نظر آپ کو دیکھ لیتے، ایک لمحہ آپ کی صحبت اختیار کر لیتے تو وہ صحابی رسول ہو جاتے۔ اتنے عظیم مقام سے انہوں نے اپنے آپ کو کیوں محروم رکھا؟ تو آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ان کی ماں اپاہج ہیں، کوئی دوسرا خدمت گزار نہیں، تیماردار نہیں، وہ ماں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، بس ان کا یہی عمل ہے۔ آنے کو بہت بے چین ہوتے ہیں، میں نے ہی روک دیا کہ اویس تمہارے لیے میری بارگاہ میں آنے سے بہتر ہے ماں کی خدمت کرنا۔ واہ سبحان اللہ۔ ملت کے نوجوانوں ماں کے مقام کو پہچانو۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام کیا ہم لوگوں میں سے کسی کی ملاقات ان سے ہوگی؟ سرکار نے فرمایا ہاں عمر اور علی کی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے پیراہن شریف دیا، اپنا قمیص مبارک عنایت فرمایا، کہا اسے جتن سے رکھ لو، اور جب تم لوگوں کی ملاقات ہوگی تو یہ میرا پیراہن انہیں دے دینا اور میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہہ دینا کہ میری گنہگار امت کی بخشش کی دعا کر دیں گے، دعا کر دیں گے۔ بات اس مصرے پہ آ گئی ہے کہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، بس اس مصرے پہ یہ گفتگو آ گئی ہے۔ الغرض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کچھ علامت اور حلیہ بھی بتایا تھا، قد ایسا ہوگا، رنگ ایسا ہوگا، ان کے ہاتھ کے نچلے حصے میں سفید داغ ہوگا لیکن وہ برس کا نہیں ہوگا، سارا حلیہ بتا دیا۔ یہ دونوں حضرات پہنچے، ساری نشانی پاتے سلام عرض کیا اور سوکھی روٹی لے کر آئے اپنی کٹیا میں سے۔ سوکھی روٹی پانی پینے کے لیے رکھا، سوکھی روٹی عنایت کیا، کہا آپ لوگ پانی پیجئے، تناول فرمائیے۔ حضرت علی مولا کائنات نے فرمایا اللہ کے نبی نے سلام پیش فرمایا ہے اور یہ پیراہن شریف دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میری گنہگار امت کی مغفرت کی دعا کر دیں۔ حضرت اویس قرنی اپنی پیشانی سجدے میں جھکا دیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے پروردگار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گنہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ آواز آتی ہے اتنے امتی بخش دیے گئے، اتنے بخش دیے گئے، سر نہیں اٹھاتے۔
جب آواز آئی کہ مدینے کے ان دونوں قبیلوں کے اندر جتنے بھیڑ بکری اور ان کے جسموں پہ جتنے بال پائے جاتے ہیں ان کی تعداد کے برابر میں نے امت کو بخش دیا، تب سجدے سے سر اٹھاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اویس قرنی نے حضرت علی اور حضرت عمر، تصوف اسی کا نام ہے، تصوف اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت اویس نے سوال کیا، اے مولائے کائنات اور یہ امیر المومنین فاروق اعظم، کیا آپ لوگوں نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ بولو سوال کس سے ہو رہا ہے؟ جنہوں نے نبی کا سفر دیکھا، حضر دیکھا، مکی زندگی دیکھی، مدنی زندگی دیکھی، حرم کعبہ میں دیکھا، مدینے میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، جلوتوں میں دیکھا، خلوتوں میں دیکھا اور تمام مقامات پہ دیکھا، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو سرکار کے ساتھ رہے، بس 63 سالہ زندگی ہم لوگوں نے دیکھی۔ اچھا دیکھا ہے تو بتائیے، میرے نبی کے یہ بھاؤں کے بال، جو آنکھ کے اوپر بال ہیں نا، بھاؤں کے بال دونوں ملے تھے کہ الگ الگ تھے؟ حضرت علی خاموش، جناب فاروق اعظم خاموش، کہا آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ حضرت علی کون ہے؟ باب العلم ہے۔ علی کون ہے؟ چشمے ولایت ہے۔ علی کون ہے؟ فاتح خیبر ہے۔ علی کون ہے؟ داماد پیغمبر ہے۔ حضرت علی سے علی کہتے ہیں ہم لوگ نہیں بتا سکتے۔ بولے آپ لوگوں نے دیکھا ہے، دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بتا سکتے۔ بولے آپ ہی بتائیے۔ بولے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے بتائیں گے؟ سرکار نے تو سب بتا دیا نا، میں کبھی گیا ہی نہیں۔ آپ لوگوں نے 63 سالہ زندگی دیکھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بتا سکتے، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی بتائیے۔ تو جوان جناب اویس قرنی جواب دیتے ہیں میرے نبی کے بھاؤں کے بال دونوں ملے تھے۔ کہا آپ نے دیکھا نہیں تو کیسے بتا رہے ہیں؟ جناب اویس قرنی فرماتے ہیں اے مولائے کائنات، دیکھنا الگ ہے، دکھایا جانا الگ ہے۔ آپ لوگ دیکھا کرتے تھے اور مجھے مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے آ کر کے اپنا جلوہ دکھایا کرتے تھے۔ تو تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، ارے نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر۔ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، فیضان حضور شیخ المشائخ زندہ باد، فیضان حضور شیخ العالم زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ۔ عارض کہتے ہیں چہرے کو، عارض کے معنی چہرہ، اور یہ معمولی شاعر کا شعر نہیں ہے، ایک ولی کا شعر ہے۔ اور ولی کون ہے؟ حضرت علامہ آصف غازی پوری رحمت اللہ، ولی کا شعر ہے، شعر سماعت کیجیے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے۔ حضرت جبریل امین سے اللہ کے نبی نے پوچھا ایک مرتبہ، جبریل تم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، ان کے زمانے کے بادشاہوں کو دیکھا، سلطانوں کو دیکھا، حضرت عیسیٰ تک سب دیکھتے رہے، جبریل بتاؤ کیا تم نے مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے عشق کی زبان میں حضرت جبریل کا جواب سنا رہے ہیں کہ جناب جبریل امین نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، چمن جہاں کے تھالے حبیبی یا رسول اللہ، چمن جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، حمد ہو خدایا۔ مجھے بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، مجھے بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا،
تو تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پہ، نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ اب جیسے آپ سورج کو دیکھیے، ذرا 1 منٹ نظر جمائیے، نظر ٹھہرے گی؟ بولیے آپ لوگ، سورج کی شعاؤں کی طرف دیکھیے تو آپ کہیں گے کہ سورج کی طرف ہم نگاہ اٹھاتے، نگاہ ٹھہرتی نہیں، نظر ٹھہرتی نہیں، چکا چوندھ ہو جاتی ہے نظر۔ یہ سورج کیا ہے، یہ چاند کیا ہے؟ سب اللہ کے نبی کے تلووں کے جلووں کی بھیک ہے۔ بلرام پوری نے اپنی کہانی میں ایک شعر لکھا تھا، سنا ہے اس لیے حضرت میرے پردے میں رہتے ہیں، بے شک سنا ہے اس لیے حضرت میرے پردے میں رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو شمس و قمر کو آگ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو شمس و قمر کو آگ لگ جائے۔ علامہ آصی غازی پوری رحمت اللہ علیہ مکتا کیا تحریر فرماتے ہیں، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے۔ ہمارا مرکز، ہمارا مصدر، ہمارا سکون دل، ہمارا نجات دہندہ، ارے ہمارا ذمہ دار و ٹھیکیدار کون ہے؟ مدینے کا تاجدار ہے۔ عرض کرتے ہیں مکتے میں اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، ارے نثار ہو کے مرے تربت پیمبر پر۔ مساج نے دیا ایک مومن کا جینا مصطفیٰ کے لیے ہے، مومن کا مرنا مصطفیٰ کے لیے ہے، ارے مومن کا دنیا میں آنا مصطفیٰ کے لیے ہے، دنیا سے جانا مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اسی لیے تو عاشق بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مریں تربت پیمبر کے۔ حضرت مولوی ارشد علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آخری لمحہ جب طبیعت بہت بگڑ گئی اور آپ نے یاد فرمایا حضور شیخ العالم کو، مجھے خوب یاد ہے اس وقت میں بھی حضرت کی معیت میں حضرت کے گھر گیا، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اتنی نقاہت اور کمزوری تھی، کہا آؤ مولانا احمد رضا، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، آؤ دیکھیے دینے والا کتنا کریم ہے، لیکن لینے والے کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے، لینے والے کو بھی دانشور ہونا چاہیے۔ انہیں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، یہ لینے والا سمجھ رہا ہے۔ چارپائی کے دونوں پٹی پہ حضرت نے اپنا ہاتھ رکھا، زور دیا اس پہ، کہا اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، تم ہی آ جاؤ میرے قریب۔ اب قریب کیسے ہوا جاتا ہے وہ دانشور جان رہا ہے۔ قریب ہو گئے، سینے سے لگا لیا، زور نہ پڑنے پائے۔ یہی جملہ تھا حضرت مولوی ارشد علی رحمت اللہ علیہ کا کہ جیسے آپ کے والد نے اپنی ساری نعمتیں آپ کو عطا کر دی، ویسے ہی میں اپنی ساری نعمتیں آپ کو عطا کر رہا ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے، تو بزرگوں کی یاد منانا، بزرگوں کا عرس کرنا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے تو انہیں اپنے نیک بندوں سے ملا دیتا ہے، واہ سبحان اللہ، اپنے نیک بندوں کا دامن عطا کر دیتا ہے، اپنے نیک بندوں کی محبت عطا کر دیتا ہے، اپنے نیک بندوں کی نسبت عطا کر دیتا ہے۔ کوئی پہچانتا کیسے ہے؟ گاؤں گھر میں ہوتا یہ ہے، بج رہے ہیں، یہ آدمی کتنا بڑا متقی ہو جائے، کتنا بڑا پرہیزگار ہو جائے، فضا میں اڑنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے، تو بھی اسے کوئی ولی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ چمتکاری کا زمانہ ہے، یہ شعبدے کا زمانہ ہے،
یہ دکھاوا کا زمانہ ہے. اگر آپ کے سامنے کسی نے چاقو سے لیمو کاٹ دیا اور اس میں سے رس لال نکلنے لگا اور کہہ دیا کہ میں نے تمہارے گھر کا سارا بھوت آج ذبح کر دیا کیمیکل لگا کر کے، پاگل دنیا ہے. اتنی ترقی کر گئی دنیا، سائنس اتنا ترقی کر گئی، لیکن اس کے باوجود بھی عوام ابھی بہت بے وقوف ہے. اور اندھے گاؤں میں چشمہ بیچنے والا تو چاہے جیسا چشمہ بیچ سکتا ہے، پاور والا ہو، چاہے دھوپ والا ہو، چاہے کچھ والا نہ ہو، بس چشمہ ہو. جب لگانا اندھے ہی کو ہے تو کیسا بھی چشمہ اس کو لگا سکتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. اب آپ کہیں گے پھر ولیوں کو پہچانا کیسے جاتا ہے، لوگ ولیوں کو جانتے کیسے ہیں؟ میں حدیث پاک کا مفہوم آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو جبریل امین سے پروردگار فرماتا ہے، اے جبریل سنو، میں دنیا میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبریل محبت کرنے لگتے ہیں تو جناب جبریل امین آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں سنو، پروردگار اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو مجھ کو حکم دیا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، میں تم لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ تم لوگ بھی ان سے محبت کرو. وہ آسمان کے فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں. اب یہی تک محدود نہیں، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل امین، اب تم دنیا کہ جو فرشتے ڈیوٹی میں لگے ہیں ان سے کہہ دو وہ بھی میرے محبوب بندے سے محبت کریں. وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں. پھر پروردگار عالم اپنے بندوں کے دلوں میں اپنے اس ولی کی محبت کا چراغ روشن کر دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے. تو اب وہ کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خود ہی پہچاننے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ادب سے کھڑے